السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر آباد سے، شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے اور ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے، اور یہ نسل بد، یہ فرقہ پرستوں کو، یہ گندی آنکھ سے جو ہمارے عبادت گاہوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو نابینا کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے۔ بہرحال میری آج کی ویڈیو یہ پنڈا سنجے، بندی سنجے کچھ ہے نا، یہ بی جے پی کا پریزیڈنٹ تلنگانہ کا، یہ سور کے بچہ جو گستاخی کر رہا مسلمانوں کو اور ہمارے مساجد کو، عبادت گاہوں کو لے کر۔ ارے سن رہے پاکھنڈی، پہلے انہیں کیا بولا وہ تو آپ لوگوں کو بتا دوں۔ جتنے بھی مساجد ہے حیدرآباد میں ہو یا سارے تلنگانہ میں ہو، اس کو کھود کر دیکھنا کہتے، ان کی اماں، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا، اس کا نانا نکلتے کہتے، وہ لوگوں کے استھیاں نکلتے کہتے، ان کے ہڈیاں نکلتے کہتے۔ اور جب بی جے پی کی سرکار آئے گی تلنگانہ میں تو یہ پورا کام کر کے دکھائیں گے کہتے، کریں گے کہتے۔ تو سن رہے سور کی اولاد، ارے خنزیر کی اولاد، ارے خنزیر کا گوشت کھانے والے، ارے سن، تیری اور تیرے ساتھ پشتیاں بھی اگر سے آئے تو تلنگانہ میں تمہاری سرکار نہیں آتی، کیونکہ تم وہ نسل بد ہے، تم وہ حرامی نسل کے کیڑے ہے، تم وہ زہر برپا کرنے والے موب لنچر ہے، تم وہ بلاتکاری ہے جو تھوکنا بھی مناسب نہیں سمجھتی ہماری عوام، خاص کر ہم مسلمان۔ سنا رے کٹوے، ارے رینڈو، زبان بول رہی، زبان قلم کر دی جائے گی۔ ارے پنڈے سن، کیا ہے تو پنڈے، کیا ہے نا، بنڈے 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 پنڈے، ایسا کچھ نام ہے یہ چندی چور کا۔ بھوت بول رہا بھائی، جب منہ کھولا زہر اگل رہا۔ کل تک انہیں سی ایم کو بولتا تھا، چندر شیکھر راؤ کو بولتا تھا، اس کے بعد بولتے بولتے اب یہ مساجد پہ آ گیا، مسلمانوں پہ آ گیا، اور یہ چیزیں بول رہا کہ جو ایسے، یعنی جب تلنگانہ میں جب بی جے پی کی سرکار، ارے تمہاری نسل مٹ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی وہ۔ تم جیسے پاپیے اور گندی نسلوں کو اللہ خود غارت کریں گے۔ جہاں پہ تم لوگ غیر ضروری طور پہ آئے ہیں، وہاں سے خود تمہارا کریا کرام ہو جائے گا، تم لوگ خاک میں ملنے والے ہیں، بہت جلدی گٹر میں ملیں گے۔ ارے چندی چور سالے، تیری اوقات کیا ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے باپ کا دیشے سمجھے یا تمہاری اماں حگیسوئے سمجھے؟ کہاں سے لائے رے؟ ارے پاکیٹے ہیں رے تم لوگ، ارے گڑمبے ہیں تم لوگ، گٹرے صاف کرنے والے انگوٹھے چھاپ ہے تم لوگ، ارے ان پڑھ ہے رے تم لوگ، ارے چندی چور، ہم مسلمانوں کو کہاں مٹاتے رے تم لوگ؟ تمہاری نسل مٹ جائے گی۔ اور یہ خبیث کے بچے کو ہمارے کے سی آر صاحب کیا کر رہے معلوم نہیں، جب ہی اس کی دم پہ پاؤں رکھے تو یہ زہر اگلنا اس کا ختم ہوتا تھا، لیکن یہ نظر انداز کرے ہوئے ایسے جتنے بھی کمبخت اور یہ جتنے بھی دیمکی کیڑے ہیں، جتنے بھی گٹر کی غذا کھانے والے، یہ متر پینے والے، ٹٹی کھانے والے ہیں، ان کو ان کی صحیح جگہ پہ پہنچانا چاہیے، ان کو ان کے کفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ کام بنتا، یہ اصول ہے۔ ان کو جیسے ہی باہر چھوڑیں گے یہ حرکت ہوگی۔ اس سے پہلے اٹھائے تھے، اٹھا کے اس کی صحیح تاشپوشی ہوئی تھی، صحیح اوقات دکھائی تھی، اس کی صحیح پھٹی تھی۔ اب دوبارہ پھر کرو بول رہا ہے، انہیں بھول گیا، انہیں لکھ جا کے جو گٹرے صاف کر آئے، جو ٹٹی اٹھانے لگائے، وہ نکل چکا ہے دماغ میں سے، اس لیے پھر گندگی، پھر خیر منہ کھولے تو گندگی کھاتے، گندگی اگلتے انہوں۔ لیکن جس طریقے سے جو مسلمانوں کے بارے میں جو بول رہا، جو مساجد کے بارے میں بول رہا،
ارے چندی چور سالے جو خواب دیکھ رہا تلنگانہ میں تمہاری سرکار آئے گی بول کے، تمہاری نسل مٹ جائے گی، لیکن کبھی نہیں آئے گی، کبھی وہ آرزو پوری نہیں ہوگی رے چندی چور. یہ بات رکھ رے، یاد رکھ. تیری جن پت کا انڈا تیری آدھا ہستیوں میں آدھا اوپر ہے تو یہ حالت ہے. اور ارے مار لیے گڑمبا، پی لیے کتے کا پیشاب، اس کے بعد جو منہ میں آیا بولے تو سنتے سمجھ رہے ہیں، پڑھنا کے بولنا نہیں آتا سمجھ رہے ہیں ہمارے کو. تم ایک بولیں گے تو 4 سننا پڑیں گا. اور کیسا بولتے ہم بولنے کے بعد پتہ چلتا صحیح طریقے سے کس انداز میں بولتے، کس طریقے سے بولتے. ارے چندی چور تیری اوقات نہیں ہے کچھ بھی، اپنے منہ کو لگام دے. فالتو باتیں کریں گا اگرچہ تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، سمجھا رے چندی چور. اور میری تلنگانہ سرکار سے یہ میری ایک ادباً ریکویسٹ ہے، ایسے فتنہ اور بھڑکاؤ باتیں کرنے والے، زہر پھیلانے والے، ایسے حرام زادوں کی اصلی جگہ سلاخیں ہوتی ہے. اٹھا کے تاش پوشی کرو، اس کی گلبوشی ہم کریں گے آ کے، کوئی بات نہیں. لے کے جا کے تاش پوشی کرو، اس کے اوقات دکھاؤ، جبھی پتہ چلے گا اس کو. سنا رے چندی چور سالے، ارے چندی چور، ارے پنڈے سن، ارے کیا ہے رے اوقات تمہاری؟ کیا سمجھ بیٹھے؟ دیش تمہاری ماتا ہگی سو ہے، تمہاری اماں لے کے ہی سو ہے. کہاں سے آئے رے تم لوگ؟ پہلے یہ تو بتاؤ، بعد میں مسلمانوں کو ختم کرنا، مساجد کو دیکھنا. تمہاری نسل ختم ہو جائیں گی، وہ بھی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی دیکھیں گے، تم وقت کے رہتے ہوئے دیکھیں گے. جہاں بھی ہے نا، وہاں سے بھی بہت جلد منہ کالا ہوگا، کیونکہ تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت کیا ہے پبلک کو بھی معلوم ہے. اب ایک بار غلطی کرے، بار بار نہیں کرتے، سمجھا رے چندی چور سالے. منہ کو لگام دے، نہیں تو پھر ہم بھی بہت برا لگتے، بہت برا بولتے. پھر تم ایک بولیں گے تو 10 سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، سمجھے نا. خاموش نہیں بیٹھتے، اور خاموشی اب جینے نہیں دے رہی، خاموشی برداشت نہیں کرتے، اس لیے باز آ جا. رے چندی چور سالے، سنا رے غٹری جانور، چینی ماں کا چندی چور سالے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ یہ لوگ دنے دن پہ زہر پھیلاتے جا رہے ہیں. ہر کوئی بول رہا بھائی، صرف بولنے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے. اگرچہ ان کے اوپر وقت کے رہتے ہوئے کارروائی بھی، دیش کا یہ ماحول نہیں ہوتا اور دوسرے کی کوئی ہمت نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ دیش کا ماحول خراب ہو. پہلے ہی دیش کس طریقے سے گزر رہا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. مہنگائی جینے نہیں دے رہی، بے روزگاری زندہ مار رہی ہے آدمیوں کو، لیکن یہ کمبختوں کو کام کچھ نہیں ہے، دیش کی فکر نہیں، دیش واسیوں کی فکر نہیں. گند پھیلانا، گند مچانا، گندے باتیں کرنا، یہ سن کے ہم خاموش بیٹھتے سمجھ رہے ہیں. اور چندی چور جو بول رہا، پرانے جتنے بھی مسجدیں ہیں، مسجدوں کو چیک کرنا کہتے ہیں. اور تلنگانہ میں ان کی سرکار ہے تو سب سے پہلے کام یہ کرتے کہتے، ارے تیرا خود بھروسہ نہیں ہے بے، تو ایک ناکام، ایک وحشی سالہ ہے، تو ایک وہ پاکھنڈی ہے، ایک باونا، ایک جوکر ہے. تو الیکشن کہیں اور چل رہا، ووٹ ڈالو ادھر تلنگانہ میں بول کے ریکویسٹ کر رہا، تیری یہ حالت ہو گئی. تو ایک جوکر، ایک بونا ہے رے، تو ایک مذاقی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو خود کیا بولتا، گڑمبا پی کے، تیرے کو خود معلوم نہیں ہے. الیکشن ایک جگہ چل رہا، اپیل روکو سے ریکویسٹ، مدد ایک طرف کرو بول رہا، مافیا ایک طرف مانگ رہے. تم لوگ اتنے گزرے ہوئے تم لوگ معلوم. سنا رہے بساندے، خیر سن، تیری اوقات ہمارے ڈھابے پوں کی جوتی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سن لیا نا، کان کھل کے سن لے. تیری اوقات، تیرا مقام ہماری نوک، جوتی کی نوک پہ. اس لیے واہیائی باتیں، بڑے بڑے باتیں کریں اگرچہ، تو پھر یہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم کسی کے نام پہ جاتے نہیں. اگرچہ ہمارے نام پہ آئے تو ہم چھوڑتے نہیں. تم ایک بولیں گے تو 10 سننا پڑے گا تمہارے کو، وہ بھی ہمارے انداز میں. اور بہت بدنام ہے ہم بولنے کے لیے،
کیونکہ ہماری زبان کیسی ہے پتہ ہے اچھی طرح، 17-18 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہی، لیکن ہم خاموش اس لیے رہتے کیونکہ ہمارے دیش کا ماحول پہلے ہی بہت خراب ہے. دیش مہنگائی سے مر رہا، دیش بے روزگاری سے مر رہا، دیش ماب لنچنگ سے مر رہا، دیش بلاتکاری سے مر رہا، لیکن یہ چندی چوروں کو اس کی فکر نہیں ہے. ابھی تلنگانہ میں سرکار ہونا کہتے ان کی، تلنگانہ میں سرکار چلاتے کہتے، جہاں پہ ہے وہاں پہ کیا کرے؟ بلاتکاری دیے، ماب لنچنگ دیے، مہنگائی دیے، بے روزگاری دیے، اس کے علاوہ کچھ دیے؟ کچھ بھی نہیں دیے. نہ دیں گے تم لوگ، کیونکہ دینے والے ہے ہی نہیں. تم لوگ ہے لینے والے، تم لوگ ہے لینے والے، چھیننے والے. تمہاری یہ اوقات ہے، تمہاری یہ حیثیت ہے. بہرحال باز آ جاؤ، بولنے سے پہلے سنبھلو، سدھر جاؤ یا گزر جاؤ. ہمارے کو تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ تمہاری کل تھی ہمارے سامنے اوقات، نہ آج ہے. نہ کل تمہارے کو ہم گنتی میں رکھتے تھے، نہ آج گنتی میں رکھتے. سمجھا رہے؟ پنڈے پنڈے بنڈے ونڈے کیا ہے وہ چندی چور کا نام؟ پریزیڈنٹ ہے کہتے یہ تلنگانہ کا، ایک نمبر کا پاکھنڈی، ایک نمبر کا بیوڑا، ایک نمبر کا غٹری کیڑا ہے. لنڈو لنڈو باز آ جاؤ. یا اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور سارے مل جل کے رہو. السلام علیکم.